اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ میرے پچھلے ایک ویڈیو پر کچھ دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ گارڈین شپ لا پر ایک ویڈیو بناؤں، تو اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو گارڈین شپ کے معاملات جو ہیں وہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 اس کو ڈیل کرتا ہے۔ تو دوستو، کسی نابالغ بچے کی گارڈین شپ کی درخواست اس عدالت میں دائر کی جاتی ہے جس عدالت کی جورسڈکشن میں وہ بچہ رہائش پذیر ہو۔ گارڈین کورٹ ایک اسپیشل کورٹ ہوتی ہے۔ اب تو نارملی عدالتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کورٹ اور فیملی کورٹ وغیرہ بھی اپنے معاملات نپٹا رہی ہے، لیکن نارملی گارڈین کورٹ کے اختیارات جو ہے وہ سینئر سول جج صاحب کو دیے گئے ہیں، جو کہ گارڈین کورٹ کے اختیارات استعمال کرتا ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ گارڈین شپ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ذات کے لیے اور دوسری جائیداد کے لیے۔ اب یہاں اگر نابالغ ایک کورٹ کی جورسڈکشن میں رہائش پذیر ہو اور اس کی پراپرٹی کسی دوسری عدالت کے دائرے اختیار میں موجود ہو، تو یہ پٹیشنر کے آپشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسی عدالت میں درخواست دائر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ دونوں جورسڈکشن کی عدالتوں کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ذات و جائیداد دونوں کے لیے گارڈین مقرر کرے۔ اور اگر صرف ذات کے لیے ہو تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس عدالت کی جورسڈکشن میں وہ نابالغ رہائش پذیر ہو، اسی عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ گارڈین شپ کی درخواستوں کو ڈیل کرے اور گارڈین مقرر کرے۔ تو دوستو، دوسرا ایک اہم سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گارڈین کون بن سکتا ہے۔ گارڈین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو ڈیفیکٹیو گارڈین کہا جاتا ہے، دوسرے کو ڈی جوری گارڈین کہا جاتا ہے۔ ڈیفیکٹیو گارڈین جو کہ فیکچول گارڈین ہوتا ہے، یعنی ایک بچہ ہے، اس کے والدین نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اور وہ نانا نانی پھوپھی وغیرہ کسی کے ساتھ رہائش پذیر ہو اور وہ اس کا خیال رکھے، تو اس کو ڈیفیکٹیو گارڈین کہا جاتا ہے۔ ڈی جورے گارڈین وہ گارڈین ہوتا ہے جو کہ باضابطہ طور پر عدالت اس کو مقرر کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈیفیکٹیو گارڈین کب مقرر ہوتا ہے اور کب ڈی جورے گارڈین مقرر ہوتا ہے۔ اگر بچہ کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ رہائش پذیر ہو اور اس کی کسٹڈی متنازع نہ ہو، تو جس کے پاس نابالغ بچہ ہوتا ہے وہ ڈیفیکٹیو گارڈین ہوتا ہے۔ اور اگر تنازع ہو کہ بچے کا گارڈین کون ہوگا، یعنی ایک کنٹیسٹنگ کیس ہو، تو اس صورت میں اگر عدالت مقرر کرے تو یہ ڈی جورے گارڈین ہوگا۔ باپ ہمیشہ نیچرل گارڈین ہے، جو کہ 18 سال سے کم عمر بچہ ہو تو اس کا جو نیچرل گارڈین ہوگا وہ اس کا والد ہی ہوگا۔ ڈی جورے گارڈین کے علاوہ ماں، بھائی، انکل، کوئی بھی شخص ماں سوائے والد یا والد کے والد یا یتیم خانہ یا وہ رضاکارانہ طور پر بچے کی ذات کی حد تک اس کی خزانت لے کر اس کی پرورش کر سکتے ہیں، مگر باپ یا دادا اس بچے کے نیچرل گارڈین ہوں گے، وہ ڈیفیکٹیو گارڈین نہیں ہوں گے۔ اب اگر والد نہیں ہے تو دوسرا حق اس بچے کی ماں کا ہوگا اور یہ اس بچے کی خزانت لے سکتی ہے۔ ماں اپنی زندگی میں وصیت کے ذریعے سے بھی بچے کا کوئی گارڈین مقرر کر سکتی ہے۔ بعض صورتوں میں والد کے زندہ ہونے کی صورت میں بھی والدہ کسی دیگر کو بچے کا گارڈین مقرر کر سکتی ہے، جہاں باپ کیپیبل نہ ہو، یعنی وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ بچے کی نگہداشت کر سکے، یعنی معذور ہو، پاگل ہو یا کوئی ایسی وجہ جو کہ باپ کو نااہل کرتی ہو۔ ڈیفیکٹیو گارڈین بچے کی پراپرٹی فروخت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر عدالت نے کوئی ڈی جورے گارڈین مقرر کیا ہو تو وہ عدالت کی اجازت سے بچے کی ضرورت کے لیے بچے کی جائیداد فروخت کر سکتا ہے۔ کسی گارڈین کو مقرر کرنے کے لیے عدالت کو کچھ عوامل کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یعنی میرٹ کیا ہوگا ایک گارڈین کا۔ جب بھی عدالت کسی گارڈین کو مقرر کرتی ہے تو اس شخص کا کردار، اس کی کیپیسٹی اور اس کی فٹنس دیکھی جائے گی کہ آیا وہ شخص اس بچے کی گارڈین کے قابل بھی ہے۔ اس کے علاوہ بہت کچھ دیکھا جائے گا، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کا سوشل سٹیٹس کیا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، وہ دیکھ بھال کا اہل ہے بھی یا نہیں ہے، وہ چیریٹیبل سوسائٹی، خیراتی ادارے، این جی او جو کہ بمطابق سیکشن 4 سب سیکشن 2 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ پرسن کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں گارڈین
اپوائنٹ ہونے کے لیے پرسن ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس پر بھی کچھ رولنگ موجود ہیں کہ ان اداروں کے مینیجر وغیرہ جو ہے وہ اپوائنٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مائنر کون ہوگا؟ تو دوستو، بمطابق میجورٹی ایکٹ 1875 کو جو بھی بچہ جس کی عمر 18 سال نہ ہو اور اس کا کوئی گارڈین نہ مقرر ہوا ہو تو وہ مائنر ہوگا، اور اگر کسی بچے کا گارڈین عدالت نے مقرر کر دیا ہو تو پھر 21 سال سے کم عمر کا شخص مائنر ہوگا، جبکہ یہ بات شریعت کے خلاف ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جو کہ 18 سال کا ہے وہ میجر ہوگا، اور اگر 18 سال عمر سے پہلے اس کا کوئی گارڈین عدالت نے مقرر کر دیا ہو تو پھر 21 سال کی عمر میں وہ میجر تصور کیا جائے گا۔ ایک حیران کن صورت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ فیمیل مائنر ہے اور اس کا شوہر تو اس کا شوہر اس کا گارڈین ہوگا، اور اگر شوہر بھی مائنر ہو تو بھی یہ مائنر شوہر اپنی مائنر بیوی کا گارڈین مقرر ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، اب آتے ہیں کورٹ پروسیڈنگ کی طرف کہ کورٹ گارڈین شپ کی اپلیکیشن پہ کس طرح پروسیڈ کرے گی، وہ کیا طریقہ کار ہوگا، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص، رشتہ دار یا دوست اگر کسی نابالغ کا گارڈین مقرر ہونا چاہے تو وہ عدالت میں درخواست دائر کرے گا، جس کا مکمل پروسیجر دفعہ 10 یعنی سیکشن 10 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ میں دیا گیا ہے۔ اب جب عدالت میں درخواست دائر ہو جائے تو تب تک عدالت اس پر کوئی آرڈر نہیں کرے گا جب تک عدالت ان تمام لوگوں کو جو کہ بچے میں انٹرسٹ رکھتے ہوں کو نوٹس نہ کر دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت کس طرح تسلی کرے گی کہ کوئی دیگر مائنر میں انٹرسٹ رکھتا ہے؟ تو اس کے لیے درخواست میں عوام الناس یعنی پبلک ایٹ لارج ہم اکثر درخواست میں مصلحم بناتے ہیں، جس کے لیے عدالت باقاعدہ اخبار میں اشتہار دیتی ہے کہ اگر کوئی مائنر کی ذات یا جائیداد میں انٹرسٹڈ ہو تو وہ عدالت میں متعلقہ تاریخ پیشی پر حاضر ہو جائے، اور اگر کوئی نہیں آتا تو پھر عدالت ایکس پارٹی کارروائی کرتی ہے، شہادت قلم بند کرواتی ہے، اور پھر اس شہادت پر سائل بذریعہ وکیل عدالت میں دوران بحث عدالت کو مطمئن کرتی ہے، جس پر عدالت سائل کو گارڈین مقرر کرتی ہے۔ دوران کارروائی عدالت پیرنٹل جورسڈکشن کو استعمال کرتی ہے، یعنی جب کبھی حقیقی والدین اپنے نابالغ بچے کو کسی کو دیتے ہیں اور جو احتیاط وہ کرتے ہیں وہی احتیاط عدالتیں کرتی ہیں کہ بچے کا مفاد محفوظ رہے۔ عدالت دوران کارروائی ٹیمپریری کسٹڈی نابالغ یا اس کی جائیداد کی بھی دے سکتی ہے، یعنی اگر نابالغ کسی کے کسٹڈی میں نہیں ہے تو عدالت دوران کارروائی بھی بچے کو سائل کی کسٹڈی میں دے سکتی ہے اور اس بچے کے پراپرٹی کی بھی حوالگی ٹیمپریری طور پر کر سکتی ہے۔ گارڈین مقرر کرتے وقت عدالت نے بچے کا مفاد، اس کی فلاح، اس کی بہبود یعنی ویلفیئر کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یعنی اگر دو فریق کنٹیسٹنگ ہو تو عدالت دیکھتی ہے کہ کون بہتر ہے نابالغ کے لیے۔ اب یہ بہتر کا اندازہ عدالت مختلف طرح سے کرے گی، بہت سے عوامل ہیں جو دیکھنے پڑتے ہیں۔ اس میں سائل کی عمر دیکھی جائے گی کہ زیادہ ضعیف العمر تو نہیں کہ بچے کی کیئر نہ کر سکے، یا اتنا کم عمر تو نہیں کہ وہ بچے کو سنبھال نہ سکے۔ سائل کا سیکس دیکھا جائے گا کہ میل ہے یا فیمیل ہے، مذہب کو بھی دیکھا جائے گا، کردار کو بھی دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ مائنر کے ساتھ اس کی قربت کتنی ہے، اور اگر نابالغ کے والدین اگر فوت شدہ ہوں اور انہوں نے اپنی زندگی میں نابالغ کو کسی کو دیا ہو تو یہ کسٹڈی عدالت مد نظر رکھے گی۔ عدالت پٹیشنر کے انٹرسٹ کو بھی مد نظر رکھے گی کہ اس کی کوئی پراپرٹی نابالغ کے پراپرٹی سے منسلک اٹیچ تو نہ ہے کہ مستقبل میں سائل کہیں نابالغ کی پراپرٹی کو اپنے ذاتی مفاد میں تو استعمال نہیں کرے گا۔ سائل اور نابالغ یا نابالغ کے والدین کے تعلقات کو دیکھا جائے گا، اور اگر نابالغ بڑا ہے اور سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو اس صورت میں بچے کی خواہش کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ یعنی گارڈین نے عدالت کو مطمئن کرنا ہے کہ وہ بچے کے مفاد میں ہر طرح ذمہ داری لے گا اور وہ ضمانت بھی دے گا، اور اگر بچے کے ضروریات زندگی کے لیے رقم کی ضرورت ہو اور عدالت ضروری سمجھے کہ بچے کے اخراجات
یا تعلیم کے لیے کچھ الاؤنس ضروری ہے تو اگر بچے کی کوئی جائیداد ہو تو عدالت اس سے یہ الاؤنس مقررہ حد تک مقرر کر سکتی ہے۔ اب جب کوئی گارڈین مقرر ہو گیا ہے تو وہ گارڈین نابالغ کو عدالت کی اجازت کے بغیر عدالت کی جورسڈکشن سے باہر نہیں لے جایا جا سکتا، وہ وہیں پر رہے گا۔ یعنی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شادی وغیرہ کے لیے ایک عدالت کی جورسڈکشن سے نابالغ کو کسی دوسرے شہر لے جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے، تو اس صورت میں اس کو عدالت سے لازمی اجازت لینی پڑے گی، اور اگر بغیر اجازت کے گارڈین نابالغ کو عدالت کے حدود سے باہر لے گیا تو پھر اس کی سزا مقرر ہے جو کہ 1000 روپے تک اور 6 ماہ جیل ہو سکتی ہے۔ بعض صورتوں میں گارڈین شپ ختم بھی کی جا سکتی ہے۔ وہ کیا صورتیں ہیں اس پہ اب بات کرتے ہیں۔ وہ صورت عدالتیں یہ ہے کہ عدالت خود بھی اس کو گارڈین شپ کو ختم کر سکتی ہے اور کسی دیگر شخص کے درخواست پر بھی وہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے اور گارڈین شپ ختم کر سکتی ہے، جہاں عدالت کے علم میں آئے کہ گارڈین نابالغ کی صحیح نگہداشت نہیں کرتا ہے، یا نابالغ کے جائیداد میں غبن کر رہا ہے، یا نابالغ پر تشدد کرتا ہے، یا کوئی ایسا اقدام کر رہا ہے جس کی وجہ سے نابالغ کی صحیح نگہداشت یا تحفظ نہیں ہو رہا ہے، یا کوئی غیر اخلاقی زندگی گزار رہا ہے، یا دیوالیہ ہو گیا ہے، یا بینکرپٹ ہو گیا ہے، یا کسی جرم میں گارڈین سزا ہو گیا ہے۔ وہ کوئی ہی سزا ہو سکتی ہے، کوئی بدفعلی وغیرہ کے جرائم کو بھی ہم اس میں شمار کریں گے، کوئی اور غیر اخلاقی جرائم بھی آ سکتے ہیں، ڈکیتی وغیرہ، قتل وغیرہ، ایسے کچھ جتنی بھی سزائیں ہیں ان میں اگر گارڈین سزا ہو جائے تو اس صورت میں بھی اس کی گارڈین شپ ختم ہو سکتی ہے۔ گارڈین خود بھی عدالت میں جا کر ڈسچارج ہونے کے لیے اپلیکیشن دائر کرے گا۔ اس صورت میں عدالت دوسرا گارڈین مقرر کرے گی، اور اگر اس دوران گارڈین کی ڈیتھ ہو جائے تو بھی گارڈین شپ خود ہی ختم ہو جائے گی۔ مائنر اگر 21 سال کا ہو گیا تو بھی گارڈین شپ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ گارڈین وارڈ ایکٹ کا ایک بریف تھا۔ امید ہے دوستو آپ کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ گئی ہوگی، تو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بھی بنائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔